کسی مسلمان کی یہ جرت ہو نہیں سکتی کہ وہ نبی کی حدیث سنے اور پھر اپنی رائے پیش کرے۔ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے کیا مثالیں دی۔ ایک شخص دوران خطبہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی باہر ہی تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ کو خبر ہوئی، آپ نے کہا تجھے تو نہیں کہا تھا، کہ میرے کان میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، نام تو کسی کا نہیں لیا تھا۔ میں حکم محمد سن کر کھڑا رہ جاتا، زبان حال سے کہنے دیجئے میں نبی کا حکم سن کے کھڑا رہتا تو ایمان پلے میں۔ میرے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو حدیث رسول کو سنے اور پھر اس کی مخالفت کرے؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، جو مسجد میں تھا وہ مسجد میں بیٹھ گیا، اور جو مسجد کے باہر تھا وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ یہ ہے مسلمان کا کردار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ۔ بات آئی ہے تو سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں دے دوں۔ یہ بھائی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، انہی کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ مختار کل کہتے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، جو چاہے مرضی کر لے، جس کا ہر چیز پہ اختیار ہو۔ مختار کل، کل ہر چیز کا کنٹرولر، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، جبکہ ہمیں کلام الہی میں اللہ مالک نے اپنے پیارے نبی کی مبارک زبان سے ایک پیغام سنوایا ہے۔ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ سنیے قرآن حکیم میں اللہ اپنے نبی سے کیا اعلان کروا رہا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ قُلْ کہہ دو، لا نہیں، أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں مالک اپنی جان کے لیے، نفعًا ولا ضرًّا نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ سوائے جو میرا اللہ چاہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی مختار کل ہیں، جو چاہیں جب چاہیں، ہر چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے۔ اللہ کا کلام اعلان کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو خبر دے رہے ہیں۔ قل اے نبی کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو کسی مسلمان کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ عقیدہ رکھے جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اور آپ کے بارے میں یہ کہے کہ آپ مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ دوسرا مقام سورۃ جن آیت نمبر 21 سنیے۔ قل انی لا املک لکم، وہاں لنفسی کہا تھا اپنی جان کے لیے، دوسرے مقام پر کیا کہا ہے نبی کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں تمہارے لیے کسی نقصان نہ کسی بھلائی کا مالک ہوں۔ میرے کنٹرول میں نہ نقصان ہے نہ میرے کنٹرول میں بھلائی ہے۔ کنٹرول کس کا ہے؟ بھلائیوں پر اللہ کا، نقصان پر اللہ کا۔ اللہ جو چاہے کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ جو چاہے کسی سے روک سکتا ہے۔ اللہ نے بلال کو ایمان کا نور عطا فرما دیا، اور ابو طالب کو اس ایمان کے نور سے محروم رکھا۔ وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس پہ کنٹرول کس کا ہے؟ صرف ایک خالق اور مالک کا، ایک اللہ کا۔ آپ نے اپنی طرف سے عقیدے بنائے، آپ نے اپنی طرف سے عقیدے تراشے، وہ عقیدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ در حقیقت یہ آپ کی بہت بڑی جرت ہے کہ آپ وہ عقیدے بناتے ہیں اور وہ عقیدے عوام الناس میں پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ٹکراتے ہیں اور اللہ کے کلام سے بھی ٹکراتے ہیں۔ مفتی صاحب مزید کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اکابری نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا، ایسا نہیں ہے۔
مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ بات سمجھائی کہ کوئی یہ عقیدہ نہ بنائے کہ اللہ نے اپنے نور کے ٹکڑا کیا اور اس ٹکڑے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. نہیں نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا. اگر ایسا نہیں کہا تو آئیے آپ کے سلطان الکاملین حجت العارفین محمد یار فریدی، ان کی کتاب عام چھپی ہوئی ہے، انڈیا پاکستان سے مل جاتی ہے، دیوان محمدی کے نام سے. کتاب کا نام یاد کر لیں، رائٹر کا نام بھی یاد کر لیں، کسی بھی اسلامی بک سینٹر سے جا کے لے سکتے ہیں. بہت بڑا نام ہے، سلطان الکاملین حجت العارفین محمد یار فریدی. اس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. مفتی صاحب تو آج کے ایک عالم ہیں اور یہ حجت العارفین بہت بڑی شخصیت اور ہستی گزری ہے. سنیے وہ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں. محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے. یہ میم کا پردہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سمجھا دوں. اللہ کا نام کیا ہے؟ احد. احد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد. احد، احمد. درمیان میں کیا فرق ہے دونوں ناموں کے؟ جی میم کی مروڑی. میم کی مروڑی ہے نا؟ ہاں. محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے. حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے. اگلا شعر غور سے سنیے. اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، شرکیہ عقائد سے توبہ کیجئے، توحید کی پیاری دعوت کو قبول کیجئے. حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہلواتے رہے؟ انا عبدہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اس کا اور رسول ہوں اس کا بھیجا ہوا. جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کر نکلیں گے. جسے تم ساری عمر بندہ کہتے رہے، قیامت کے دن نعوذ باللہ وہی اللہ بن کے نکلیں گے. اور مزید واضح کر دیا خواجہ محمد یار فریدی نے اس عقیدے کو کہ بظاہر صرف محمد نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں یہ محمد نہیں ہے، بلکہ اللہ اس بشر کے بھیس میں ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم. اللہ کے نبی ہر دم کیا کہتے تھے؟ عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، میں بندہ ہوں اس کا، میں رسول ہوں اس کا. کہا جو ہر وقت عبدہ 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 کی بنسری بجاتے تھے، خدا کے عرش پہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا، عرش کے سے پردے ہٹیں گے، سامنے اللہ نظر آئے گا، تو وہاں پر اللہ نہیں ہوں گے بلکہ خود محمد انی انا اللہ، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، یہ بن کر نکلیں گے. مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نور میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس سے محمد کا نور بنا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بڑے تو یہ درس دے رہے ہیں کہ جو ساری عمر لوگوں کو عبدہ عبدہ کہتے رہے، عرش سے جب پردے ہٹیں گے تو وہاں اللہ نہیں ہوگا بلکہ عبدہ کی بنسری بجانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی انا اللہ وہاں عرش پہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں تمہارے لیے محمد تھا اور اب میں ہی تمہارے لیے نعوذ باللہ اللہ بن کر نکلا ہوں. یہ تو آپ کے اکابرین کی گفتگو تھی. لیکن مفتی صاحب مزید کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا. اب ذرا مثال پہ غور کیجئے جو مفتی اکمل قادری صاحب پیش کر رہے ہیں. کہتے اگر ایک موم بتی جل رہی ہو، ایک موم بتی جل رہی ہو اور ایک موم بتی بجھی ہوئی ہو، تو بجھی ہوئی موم بتی کو جلتی ہوئی موم بتی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ بھی جل جائے. تو جب اس کے ساتھ لگایا تو وہ بھی جل گئی. تو بتائیے جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی. لیکن موم بتیاں کتنی ہوگی؟ شعلے کتنے ہو گئے؟ 2. ٹھیک ہے. صرف سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ موم بتی جل رہی ہو اور ایک بجھی ہوئی موم بتی اس کے قریب لے جا کر اس کو جلا لیں، تو بتائیے کہ جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کیا کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس سے دوسری روشن ہو گئی. اب یہ مثال دے کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق سمجھا رہے ہیں کہ نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے. ایک موم بتی اللہ کی جل رہی تھی، دوسری موم بتی کو اس کے قریب کیا گیا تو 2 شعلے بن گئے. ہم یہی کہتے ہیں پیارے بھائی، موم بتی جل گئی، روشن ہو گئی، لیکن وہ کیا ہے؟ موم بتی ہے نا. جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد دودھ تو نہیں بنا، جلنے کے بعد
کوئی اور چیز، اس کی ماہیت تو چینج نہیں ہوئی، ماہیت وہی رہی۔ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا نور، اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے۔ تو جب یہ دو نور ہوئے تو دونوں اللہ ہوئے، دونوں موم بتیاں رہی نا، ایک موم بتی اور ایک لالٹین تو نہیں بنی، ایک موم بتی اور ایک گوشت کا ٹکڑا یا حلوہ یا کوئی اور، اس کی ماہیت چینج نہیں ہوئی، دونوں ایک چیز رہی، یہ بھی موم بتی اور یہ بھی موم بتی۔ آپ نے کہا اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ، محمد کا نور بنا، تو پھر یہ بھی اللہ ہوا اور یہ بھی اللہ ہوا، یہی تو کفر ہے، یہی تو کفر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نور میں سے ایسے الگ نہیں ہوئے کہ اللہ کا نور بھی باقی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور لے کے الگ ہو جائیں۔ لوگوں، قبر پرستوں کے ان اکابر کی اس بات پہ غور کرو، بلکہ چاہو تو اپنے گھر میں جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو کہ ایک موم بتی جل رہی ہو تو بجھی ہوئی موم بتی کو ساتھ لگا کر جلا لو، دونوں کے شعلوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دونوں شعلے شعلے رہیں گے، دونوں کی حقیقت ایک رہے گی، یہ بھی شعلہ اور یہ بھی شعلہ، یہ بھی وہی نور اور اس سے جلنے والا بھی وہی نور۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے، وہی جو مستوی عرش دا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ مثال آپ کی سچی ہے تو لم یلد ولم یولد کا معنی سمجھا دیجئے۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس شعلے سے، اس نور سے ایک اور نور منور ہوا، وہ بھی وہی نور اور ویسا ہی ایک نور اور بن گیا، شعلوں میں چینجنگ نہیں ہوئی، موم بتیاں تبدیل نہیں ہوئی، ماہیت نہیں بدلی، تو لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ پہلا درس ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مکہ میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے اللہ کے حق میں دیا تھا۔ اس اللہ کو نہ بھولیے، اس اللہ کی وحدانیت کو نہ بھولیے، پیارے نبی سے محبت کیجئے، پیارے نبی سے پیار کیجئے، لیکن پیارے نبی کے پیار کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسان، اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہیں، سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جب چاہے اپنے نبی کو جو چاہے وہی کر کے بتا دے، اللہ نہ چاہے اپنے نبی کو کچھ نہ بتائے تو بغیر وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی۔